الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد جاءكم رسول من أنفسكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، یہ آیات کریمہ جو میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ جل جلالہ ان آیات کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں: لقد جاءکم رسول من انفسکم. البتہ تحقیق میں نے تمہاری طرف رسول بھیجا تم ہی لوگوں میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، جو تمہاری تکلیفوں پر بہت غم زدہ رہتا ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے لیے وہ حریص ہے، غم زدہ رہتا ہے، ایمان والوں پر مہربان ہے، ایمان والوں پر مہربان ہے. دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا: لقد جاءکم رسول من انفسکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ البتہ تحقیق تم میں رسول تم ہی میں سے بھیجا جو مومنوں پر مہربان ہے، شفیق ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں پر، ایمان والوں کے لیے رحم دل تھے، ایمان والوں کے لیے حریص تھے، ایمان والے کے غم کو اپنا غم سمجھنے والے تھے، خدا ترس تھے، رحم دل تھے. تو جو شخص کہ جس کے دل کے اندر رحم دلی نہیں ہوتی، نرم دل نہیں ہوتے بلکہ سخت دل ہوتے ہیں، تو وہ انسان نہیں ہوتے، وہ حیوان ہوتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جب کسی سے محبت فرماتا ہے تو اس کو دل کو نرم کر دیتا ہے، اسے نرمی عطا فرماتا ہے. معلوم یہ ہوا نرمی کرنے والے شخص انسان ہے، اور جو نرمی نہ کرے، سنگ دل ہو جائے، پتھر دل ہو جائے،
تو وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں، بلکہ وہ حیوان ہے۔ تو رحم دلی یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، جسے مل جائے۔ تو انسانوں کو دنیا میں اس طرح رہنا چاہیے کہ وہ دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھیں، دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں، دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھیں، دوسرے کے غم کو اپنا غم سمجھیں۔ انسان کو دنیا میں اس طرح رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جا رہے ہیں کسی سفر پر، تو دیکھ ان بچوں کو پکڑ لیا اور بچوں کو پکڑ لینے کے بعد اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ پھر کیا ہوا کہ جو ان بچوں کی ماں تھی وہ بچوں کے دانے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ جب دانے لے کر آئی تو دیکھا کہ بچے موجود نہیں ہیں، تو بچوں کے آواز کانوں میں پڑی تو معلوم ہوا وہ جو شخص جا رہا ہے اس نے بچوں کو پکڑا ہوا ہے۔ تو وہ ماں اس بچے کے ارد گرد چکر لگانے لگی، گھومنے لگی، چلاتی رہی، چہچہاتی رہی، آوازیں نکالتی رہی۔ وہ صحابی نہ سمجھے، آخر کار وہ بچوں کی ماں اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر آ کر بیٹھ گئی۔ تو اس نے اس ماں کو بھی پکڑ لیا، اب بچوں کو بھی پکڑا ہوا، ماں کو بھی پکڑا ہوا۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین سے جب کوئی عجیب واقعہ پیش آتا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہو جایا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو یہ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارا واقعہ پیش کیا، بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان بچوں کی ماں اپنے بچوں کے لیے دانہ چگنے کے لیے تلاش کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی، اور جب واپس آئی بچوں کو نہ پا کر تڑپ گئی، بے قرار ہو گئی، پریشان ہو گئی، غمگین ہو گئی۔ جب اسے پتہ چلا کہ تو نے اس کے بچوں کو پکڑا ہوا ہے تو یہ کہتی رہی تیرے ارد گرد چکر لگا لگا کر کہ میرے بچوں کو مجھ سے جدا نہ کر، میرے بچوں کو مجھ سے جدا نہ کر، میرے بچوں کو مجھ سے دور نہ کر، میرے بچے مجھے لوٹا دیجئے۔ لیکن آپ اس ماں کی پکار کو سن نہ سکے، سمجھ نہ سکے۔ تو آخر کار اس ماں نے فیصلہ یہی کیا کہ میں اس کے کندھوں پر آ کر بیٹھ جاؤں، اس کے جسم پر آ کر بیٹھ جاؤں۔ جب بچے ہی میرے پاس نہ آئے، یہی گرفتار ہو گئے، تو میں آزاد رہ کر کیا کروں گی؟ کم از کم گرفتار ہو گئی، مجھے بھی پکڑ لیا گیا تو بچوں کے ساتھ رہوں گی۔ ماں آ کر صحابی کے کندھوں پر بیٹھ گئی اور اپنے آپ کو بھی بچوں کے خاطر گرفتار کرا لیا، پکڑوا دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہٰذا اب تم ایسا کرو، اس کے بچوں کو بھی رہا کرو، چھوڑ دو، اسی گھونسلے میں پہنچا دو جس گھونسلے سے ان بچوں کو پکڑ کر لائے ہو، اور اس کی ماں، ان کے بچوں کی ماں کو بھی آزاد کر دو۔ اور پھر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان جانوروں پر، ان پرندوں پر بھی ہمیں ترس، نرمی دکھانا، اچھا برتاؤ کرنا، حسن سلوک کرنا، کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس پر بھی اجر ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ہر گیلے جگر والے کے لیے یہ عمل، یہ اجر ملے گا۔ ہر گیلے جگر والے کے لیے یہ اجر ملے گا۔ کیا مطلب؟
جس کے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہوں، چاہے وہ ہواؤں میں اڑنے والی مخلوق ہو، چاہے وہ سمندر میں تیرنے والی مخلوق ہو، جس کے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے، سانسیں وہ لیتا ہے، اس پر رحم دلی کرنے پر اللہ تمہیں اجر عطا فرمائیں گے، ثواب عطا فرمائیں گے، اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ تو میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، میرے نبی نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، جو لوگوں پر رحم کرتا ہے اللہ ان پر رحم کرتا ہے، جو لوگوں پر رحم کرتا ہے، رحم کرنے والا جو ہے اللہ بھی اس پر رحم کرتا ہے۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، فرمایا جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا ارحموا من فی الارض، تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو۔ اور پھر فرمایا یرحمکم من فی السماء، تم پر آسمان والا رحم کرے گا، تم زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا میرے نبی نے جو شخص اپنے بھائی کی غم کو دور کرنے کے لیے، تکلیف کو دور کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے، اللہ رب العزت اس کی فکر میں نکل پڑتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کی عدم موجودگی میں اللہ اس کے کاموں کو خود بخود کرتے چلے جاتے ہیں۔ جو اپنے بھائیوں کے کام کی ضرورت کو پورا کرنے میں نکل پڑتا ہے اپنے گھر سے، جو کسی کی تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، جو کسی کے غم کو دور کرتا ہے اللہ اس کے غم کو دور کرتا ہے، جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اللہ اسے کھانا کھلاتا ہے، جو پیاسے کو پانی پلاتا ہے اللہ اسے پانی پلاتا ہے، اس کے جگر کو سیراب کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کا اصول ہے۔ تو جس کے دل سخت ہو جاتے ہیں اللہ بھی ان سے رخ موڑ لیتا ہے۔ تو رحم دلی اللہ اسے عطا فرماتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ بخارا کے ایک گورنر تھے، اس کا برتاؤ یہ تھا، لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا، جو کوئی بھی نظر آ گیا اس کے لیے سختی کا حکم کر دیا، اس کے لیے جیل کا حکم کر دیا، اس کے لیے پٹائی کا حکم کر دیا۔ بڑا سخت دل جو ہے گورنر تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ ایک مرتبہ کسی سفر پر جا رہے دیکھا کہ راستے میں ایک خارشی کتا ہے، کتے کو خارش لگی ہوئی ہے، وہ تڑپ رہا ہے۔ تو اس گورنر جو بخارا کا گورنر تھا، اس نے اپنے ملازمین کو کہا، نوکروں کو کہا، خدام کو کہا کہ ایسا کرو، اس کتے کو اٹھاؤ اور لے جا کر اسے نہلاؤ اور اس کی دیکھ بھال کرو، اس کی جو ہے صحت کی بحالی کے لیے فکر مندی اختیار کرو۔ چنانچہ اس کے حکم پر عمل کیا گیا، کتے کو اٹھایا گیا، اسے نہلایا گیا، اس کی دوائی علاج معالجہ اس کا کیا گیا، یہاں تک کہ وہ کتا بالکل صحت مند ہو کر، تندرست ہو کر دوڑنے لگا، چلنے لگا، پھرنے لگا۔ وہ تو چلا گیا، لیکن ہوا کیا، اتفاق سے کچھ دنوں بعد بخارا کے اس گورنر کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا، کسی اللہ والے کو خواب میں نظر آئے، کیا نظر آئے کہ اللہ نے اس گورنر کی بخشش فرما دی، مغفرت فرما دی، اور پھر اللہ نے فرمایا یہ شخص کتے سے بھی زیادہ بدتر تھا کہ میری مخلوق پر ظلم کیا کرتا تھا، ان کے اوپر سخت دل تھا، یہ رحم دل نہیں تھا، خدا ترسی اس کے دل میں نہ تھی، مجھے اس نے ناراض کیا ہوا تھا۔ لیکن جب اس نے میری مخلوق میں سے کتا جو کہ خارشی کتا تھا، میری مخلوق میں سے اس کتے کا خیال کیا، اس کا علاج معالجہ کرایا، اسے صحت مند کرایا، صحت کو بحال کرایا اور اس کی فکر میں لگا، تو اس کے اس عمل کے بنا پر میں نے اس کی مغفرت کر دی، اس کی بخشش فرما دی۔ تو اللہ رب العزت جو اللہ کے مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ بھی ان کی مغفرت کرتا ہے، اللہ بھی ان سے راضی ہوتا ہے۔ ربیع بن سلیمان شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا واقعہ لکھا ہے کہ یہ حج کے سفر میں جا رہے تو سواری کے لیے اونٹنی درکار تھی، کوفہ کے شہر جا رہے تو اونٹنی لوں اور اس پر سوار ہو کر
حج کے لیے جاؤں۔ تو یہ ابھی راستے میں جا رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک عورت ہے، مردار جانور ہے، اس کے گوشت کو کاٹ رہی ہے۔ تو یہ اللہ والا، اللہ کا نیک بندہ دیکھنے لگا یہ کر کے آ رہی ہے، دیکھتا رہا، اسے کچھ کہا نہیں، یہاں تک کہ وہ عورت گوشت کا کچھ حصہ مردار جانور کا کاٹ کر جانے لگی۔ تو یہ بزرگ اللہ والے بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیے، اس کے پیچھے پیچھے چل دیے کہ جا کر دیکھو تو صحیح یہ کرے گی کیا، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئی۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو دروازے بند کر دیے۔ اب دروازے بند ہو گئی، پیچھے سے بزرگ نے تھوڑی دیر انتظار کیا۔ حضرت ربیع بن سلیمان نے انتظار کے بعد دروازے پر دستخط دی۔ جب دستخط دی جاتی ہے، اندر سے ایک نوجوان عورت کی آواز آتی ہے، کون ہے، کیوں آئے ہو؟ تو یہ اللہ والے فرمانے لگے کہ میں ربیع بن سلیمان ہوں، میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، مردار جانور کے گوشت کو کاٹ رہی ہے، پھر اسے سنبھالے ہوئے اس طرف آئی ہے اور اس گھر کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ تو میں اس وجہ سے آیا کہ آخر مردار جانور کے گوشت کو لے کر آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی، وہ نوجوان لڑکی کہنے لگی کہ آپ پریشان ہمیں نہ کیجئے، ہم سادات میں سے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں، سید ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اب تک چھپایا ہوا تھا، 4 دن گزر گئے فاقوں میں، ہمارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، یہاں تک کہ نوبت یہ آ گئی کہ جان نکلنے لگی ہے، اور جب جان نکلنے کا خدشہ ہو تو جان کو بچانا یہ واجب ہو جاتا ہے، چاہے حرام غذا کے حصول کے بعد جان کو بچایا جائے، صرف اتنا کھانا کہ جان بچ جائے۔ تو آپ ہمیں پریشان نہ کریں، آپ جائیں، ہماری یہ مجبوری تھی، اس وجہ سے اس گوشت کو کاٹ کر لانے والی میری اماں تھی، وہ کاٹ کر لائی ہے، تو ہم سادات سے ہیں، سید خاندان سے ہیں، ہماری یہ بھوک، ہماری یہ فاقے ابھی تک چھپے ہوئے تھے، لیکن اب آپ کے سامنے ظاہر ہو گئے۔ ربیع بن سلیمان نے کیا دیکھا؟ انہوں نے ان کے دل میں خیال آیا اور سوچا، کیا سوچا کہ میرے پاس 300 دینار ہیں، حج کے لیے میں جا رہا ہوں، فرض حج میں کر چکا ہوں، اب نفلی حج ہے، اگر میں حج اس سال نہیں بھی کروں گا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو دل میں خیال آیا کہ ان پر خرچ کیا جائے، ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ تو 300 جو دینار تھے وہ نکالے اور نکال کر ہدیۃً تحفۃً اس گھر کی خواتین کو دے دیے، کیونکہ ان کا جو مرد تھا وہ فوت ہو چکا تھا، صرف عورتیں اس گھر کے اندر موجود تھی۔ اب یہ 300 دینار دے کر جا رہے، اپنے شہر واپس چلے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ عرصے کے بعد حاجی جب حجاج جو ہے حج سے واپس آ رہے، اتنے زمانے میں اس کے دل میں بھی طرح طرح کے خیالات آتے رہے کہ اس سال حج مس ہو گیا، حج رہ گیا، دل کا چاہ رہا تھا حرمین شریفین جاؤں، مینا جاؤں، عرفات جاؤں، مزدلفہ جاؤں اور جمرات کی رمی کروں، اور جو ہے صفا مروہ کی سعی کروں، الخانہ کعبہ کا طواف کروں، حجر اسود کا بوسہ دوں۔ اب یہ خیالات ان کے دل کے اندر آ رہے، جھنجھوڑ رہے، یہاں تک کہ حجاج کا واپسی کا سفر ہوا، اور جب حاجی لوگ آ رہے یہ ان کو مبارک دینے کے لیے آگے آئے، گھر گھر گئے، ملنے والوں سے ملے اور انہیں مبارکبادیاں دے رہے، یہاں تک کہ ایک شخص کہنے لگا تمہیں بھی حج کی مبارک ہو؟ وہ کہنے لگا مجھے حج کی مبارک، میں نے تو حج کیا ہی نہیں ہے، تو مجھے کس بنا پر مبارکباد دی جا رہی ہے؟ پھر دوسرے کے پاس گئے، انہیں حج کی مبارکباد دی، تو وہ کہنے لگا آپ کو بھی مبارک ہو، آپ کو بھی مبارک ہو۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، تو کہنے لگا کہ میں نے آپ کو مینا میں دیکھا، دوسرا کہنے لگا میں نے آپ کو عرفات میں دیکھا، تیسرا کہنے لگا میں نے آپ کو حرمین شریفین میں دیکھا، چوتھا کہنے لگا میں نے آپ کو صفا مروہ کی صحیح کرتے ہوئے دیکھا، اور پانچواں کہنے لگا میں نے آپ کو جمرات کی رمی کرتے ہوئے دیکھا۔ یہاں تک ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں تھیلا تھا، اور تھیلا کچھ چیزیں اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے کہا آپ عجیب شخص ہو، مینا کے میدان کے اندر آپ نے مجھے یہ تھیلا پکڑایا، اور اس تھیلے کو پکڑا کر آپ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے، مجھ سے واپس بھی نہیں لیا، یہ آپ کے مانتی، یہ پکڑو اور جاؤ۔ وہ بڑا حیران ہوا، وہ اپنے گھر میں آیا، اور جب گھر میں آیا رات کو سویا تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے ربیع بن سلیمان کیا بات ہے، اتنے لوگوں نے تجھ سے کہا تو حج پر ہے، تو مینا میں ہے، تو عرفات میں ہے، کیا بات ہے؟ تجھے یقین ہی نہیں آ رہا، تجھے یقین نہیں آ رہا، کیا بات ہے، کس طرح یقین آئے گا؟ فرمایا کہ جب تو نے میرے خاندان کی عورتوں پر خرچ کیا، تو نے میرے خاندان کی عورتوں پر خرچ کیا، تو اللہ رب العزت نے اسی وقت سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جو تیری شکل میں حج کے لیے گیا،
تو یہاں تھا لیکن فرشتہ تیری جگہ پر حج کر رہا ہے، تیری جگہ پر جمرات کی رمی کر رہا ہے، تیری جگہ پر عرفات میں ہے، تیری جگہ پر مینا میں ہے، تیری جگہ پر مزدلفہ میں ہے، تیری جگہ پر طواف کر رہا ہے، خانہ کعبہ کے چکر کاٹ رہا ہے، بیت اللہ حجر اسود کے بوسے دے رہا ہے، اور یہ فرشتہ قیامت تک تیری جگہ پر اللہ کی عبادت میں یوں ہی مصروف رہے گا، حج کرتا رہے گا۔ تو میرے واجب الاحترام دوستو، اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا، چاہے انسان ہو، چاہے حیوانات ہو، چاہے پرندوں ہو، اللہ بھی ان پر رحم کرتا ہے۔ اللہ کو یہ ادا بہت ہی محبوب ہے۔ آج اللہ کے مخلوق پر ایسا وقت آ پڑا ہے، پریشان ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور جو ہے بے لباس ہیں، گھر نہیں ہے، چھت چھن چکی ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے مخلوق پر رحم کریں، ان کے خیال کریں، ان کا احساس کریں، ان پر خرچ کریں، پرندوں پر کا بھی احساس کریں، انسانوں کا بھی احساس کریں، حیوانات کا بھی احساس کریں۔ آج ہم یہ کریں گے، اللہ کو ہماری یہ ادائیں پسند آئیں گی۔ جب اللہ کو یہ ادائیں ہماری پسند آئیں گی، اللہ ہماری مغفرت کرے گا، بخشش کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔